ایک گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں خوش ہیں اور ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے تو اس کے اثرات آپ کے بچوں پہ پڑتے ہیں۔ بچے آپ جتنی مرضی ان کو سکھا لیں، بتا دیں، لیکن جو چیز وہ دیکھتے ہیں وہ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ماں باپ کے اچھے تعلقات اور خوش حالات دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وہ بچے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس کے آپس کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ خواتین کو آپ نے اکثر یہ رونا روتے تو دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتے، بات نہیں سنتے یا میرا خیال نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں وہ اپنی باتیں جو ہے نا ان کو اگنور کر جاتی ہیں کہ وہ کہاں پر کیا کیا غلطیاں کر رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی 10 ایسی باتیں جو کہ ہسبینڈز اپنی بیویوں سے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن خواتین شاید اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں یہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں اور وہ نہیں کہہ پاتی ہیں۔ تو بس جناب آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واچ کرنا ہے تاکہ تمام کے تمام پوائنٹس آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں، اور اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جناب کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کبھی یہ بات کہی ہے کہ آپ ایک بہترین والد ہیں، آپ میرے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ ہیں، آپ وہ سب کچھ میرے بچوں کے لیے کر رہے ہیں جس کا میرے بچوں کو ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، یا آپ اپنی استطاعت سے زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں کہنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بیچارہ میاں صبح کا تھکا ہارا گھر واپس آئے سارا دن کام کر کے، اور آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ جناب کرتے کیا ہیں، فلانا جو ہے وہ دیکھیں وہ کتنا کما رہا ہے، میرے بچوں کی تو ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جب آپ نیگیٹو وے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی پوری زندگی نیگیٹو ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جملہ کہنے کی عادت ڈالیے، تعریف کرنے کی عادت ڈالیے، اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز باور کرائیں کہ آپ میرے بچوں کے اور اپنے بچوں کے ہیرو ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ ایک رونا نا خواتین اکثر روتی ہیں اپنے ہسبینڈس کے آگے بھی، میں تو بڑی بد نصیب ہوں، میری آپ سے شادی ہوگی، بڑی بد قسمت عورت ہوں۔ اچھا، چاہے یہ چیز آپ غصے میں بول رہی ہیں، آپ مذاق میں بول رہی ہیں، یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے بندے کے نا دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں نہ بولا کریں، ہمیشہ یہ کہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ ملے ہیں، آپ جیسا اچھا شوہر مجھے ملا ہے۔ دیکھیں ہر انسان میں نا اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت برائیاں ہائی لائٹ کی جائیں، اچھائیاں بھی ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں۔ ہر انسان تعریف سننے کے لیے سمجھ لیں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات کہا کریں کہ میں لکی ہوں کہ مجھے آپ ملے ہیں، آپ انسان میری میں ہے، بجائے اس کے کہ وقت یہ روتے کہ میرے اچھی جگہوں سے رشتے آ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سوچ کے میرے گھر والوں نے آپ کی مجھ سے شادی کر دی، میں شادیوں کو 40 سال اور وہ ابھی تک رہتی ہے، میرے تو بڑے اچھی جگہ سے رشتے آ رہے تھے اور پتہ نہیں جی آپ سے میری شادی کیوں۔ جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ تیار ہوتی ہیں کہیں جانے کے لیے یا گھر میں بھی، یا آپ نے نئے کپڑے پہنے تو آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی تعریف کی جائے، بالکل اسی طرح مرد بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور وہ جو اگر تیار ہو رہے ہیں آپ کے لیے ہو رہے ہیں یا انہوں نے کوئی نئی چیز پہنی ہے تو اس کی تعریف کیا کریں، کہا کریں کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں اس میں، یا میں بہت لکی ہوں کہ مجھے آپ جیسا ہینڈسم انسان ملا۔ تو تعریف کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے اور ہر بندے کا حق ہے کہ وہ تعریف وصول کرے، اس لیے ظاہری شخصیت کی بھی تعریف کرنا اتنی ضروری ہے جتنی کسی کی اخلاق کی، جتنی کسی کی سیرت کی تعریف کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی، اس کے پہناوے کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی، اس کے گفتگو کے انداز کی تعریف کی جائے۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے جناب فیصلوں کے حوالے سے۔ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، اگر آپ کی اس میں رائے شامل ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور آپ کو اس فیصلے سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کی صورت میں آپ اپنی بات ضرور کیجئے، لیکن آپ کے ہسبینڈ جو فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں، آپ کے بچوں کے حق میں، آپ کے گھر کے حق میں بہتر ہے، تو پھر آپ یہ بات ضرور کیجئے ان سے کہ میں آپ کے فیصلوں کا بے حد احترام کرتی ہوں اور آپ ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں، آپ درست فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا، لیکن اگر اختلاف ہے تو اس میں آپ یہ بات ضرور شامل کر دیجئے کہ ہاں اگر آپ اس کو اس طرح سے کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ جی آپ نے تو ہمارا کبھی خیال ہی نہیں کیا، آپ کو تو دوسرا کوئی خیال ہے، آپ تو ہمیشہ ہمارے والے سے غلط ہی فیصلے کرتے ہیں۔ یہ چیز نا بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے، یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، سو ایسے جملے بولنے سے گریز کیجئے جو دوسروں کو تکلیف دیں۔ سو جناب اگلے پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو یہاں تک پسند آ گئی ہے تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اچھا جی اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ دیکھیں ایک اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی شوہر کی آمدنی میں گزارا کر لیتی ہے، جو اپنی شوہر کی آمدنی کو اچھے سے استعمال کرتی ہے اور اپنا گھر بہترین طریقے سے چلاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے کمپیریزنز کرنا شروع کر دے اور ہسبینڈ کو کہے جی آپ تو کما کے کچھ نہیں لے کے آ رہے، اتنا تو میں اپنے گھر میں ویسے ہی اڑا دیا کرتی تھی، یا اس میں تو کچھ بھی نہیں گزارا ہو رہا میرا،
آپ ایسے جملے اگر بولیں گی نا تو آپ اگلے بندے کی ہمت ختم کر دیں گی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ مزید دل سے کام کریں، مزید دل لگا کے کام کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، اور میں اپنی آمدنی میں گزارا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی، اور اللہ پاک اس آمدنی میں برکت دے. دیکھیں، برکت عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو عورت اپنے گھر کو بنانا سنوارنا چاہتی ہے نا، وہ تھوڑے پیسے میں بھی بہت برکت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، اور اس کے گھر میں آپ کو ہر طرف روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو ایک بدسلیقہ عورت ہوتی ہے نا، یہ میں میری رائے ہے، آپ اسے اکتفا نہیں بھی کر سکتے. جو بدسلیقہ پھوڑ عورت ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھوں میں آپ لاکھوں روپے بھی دے دیں، آپ کو اس کے گھر میں کوئی چیز جگہ پہ نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز ڈھنگ کی نظر نہیں آئے گی. سو آپ کا اپنا سلیقہ طریقہ ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں، اور اس میں آپ کے الفاظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ اس بات پہ موٹیویٹ کیجئے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور جتنی ہماری آمدنی ہے اس میں ہم اچھے سے اللہ ہمارا گزارا کرنے والا ہے، تو ہم بہت اچھے سے گزارا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کی آمدنی میں مزید برکت دے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہسبینڈ گھر سے جا رہے ہو نا، تو جاتے ہوئے صبح جو خواتین لڑائی کرتی ہیں نا، یا خرچے کے پیچھے لڑتی ہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے. ایک انسان کام پہ جا رہا ہے، اسے دعا دے کے بھیجیے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو بیوی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرتی ہے، وہ دعا بالکل قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنے شوہر کے روزی روزگار میں، رزق میں برکت کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے. آپ گھر پہ بیٹھی ہیں، ایک انسان گھر سے باہر جا رہا ہے آپ کے لیے رزق کمانے کے لیے، آپ کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے، تو اس کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. سو دعا ضرور کیا کریں. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، جب بھی کوئی آپ کے ہسبینڈ کی تعریف کرے نا، تو اپنے ہسبینڈ کو ضرور بتائیں. خواتین کیا کرتی ہیں اس معاملے میں نا، کنجوسی کر دیتی ہیں. اگر ان کے میکے میں کوئی ان کے ہسبینڈ کی تعریف کر دینا، تو کوشش کرتی ہیں کہ ہم ہسبینڈ کو نہ ہی بتائیں، ایسا نہ ہو یہ سر پہ چڑھ جائیں. اگر کوئی آپ کے ہسبینڈ کی تعریف کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی عادت ہے ان میں، تو انہیں ضرور بتایا کریں یہ بات، اور انہیں بتائیں کہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں. میرے گھر والے آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسا انسان جو ہے نا، وہ میں ڈیزرو کرتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اگلے بندے کو بہت خوشی دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہتے رہنا جی میری جو بہنوئی ہے نا، وہ تو جی بہت ہی ایک اچھے ہسبینڈ ہیں، ایک اچھے باپ ہیں، آپ پتہ نہیں ایسے نہیں بن سکتے، آپ کبھی ایسے نہیں بن سکیں گے. اس طرح کی چیزیں کہنے کے بجائے اگر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف بتائیں. یہ تعریف جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو میں کہتی ہوں کہ آپ کے حق میں مزید اچھا کر دیتی ہے. اس لیے اپنے ہسبینڈ کی تعریف خود بھی کیجیے، اور اپنے ہسبینڈ کی برائی جو ہے نا، اپنے گھر کی بات وہ کبھی بھی باہر جا کے نہ کریں. کچھ خواتین کو اتنی عادت ہوتی ہے کہ بس جہاں بیٹھی اپنے شوہر کی برائیاں کرنا شروع کر دیں، حالانکہ وہ لوگوں کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے اچھے طریقے سے اپنے گھر کو رکھا ہوا ہے، اپنی بیوی بچوں پہ اچھا خرچ کر رہا ہے. لیکن پھر بھی بس خواتین کو عادت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بات پکڑ کے نا اس کی برائی کرنے بیٹھ جانا کہ جی بس یوں نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، میرے گھر میں تو یہ نہیں ہو رہا، تو میری تو کوئی بات نہیں سنتا. مت کیا کریں. آپ یہ جو برائیاں کرتی ہیں نا، یقین کریں اس میں سے 80% لوگ جو ہے نا، اس طرح کی برائیاں سن کے آپ میں برائی نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے ہسبینڈ کی، اپنے گھر کی ہمیشہ بات اپنے تک محدود رکھیں. ضروری نہیں ہے ہر بات لوگوں کو جا کے بتائیں اور لوگوں کی سمپتھیز حاصل کریں. اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، اگر ہسبینڈ آپ کی کسی کام میں ہیلپ کرتے ہیں نا، تو تب بھی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کی وہاں پر بھی اپریسیشن لازمی کیجیے. اچھا کیا ہوتا ہے، خواتین نا بس اگر بیمار ہو گئی، کچھ ہو گئی، ہسبینڈ نے گھر کا کوئی کسی کام میں ہیلپ کر لی، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری مدد کی، یا میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی ابھی، تو آپ کی مدد سے یہ کام ہو گیا، الٹا وہی کہنے لگ جائیں گی بس جی میں بیمار ہو گئی تو 2-4 ہاتھ کیا ہلا لیے، اب میرے پہ احسان کریں گے. مطلب اس طرح کی باتیں، یہ نیگیٹو اپروچ جو ہے نا، یہ چھوڑ دیجئے. جتنا آپ پازیٹیو رہیں گی اپنے گھر میں، پازیٹیو رکھیں گی اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، آپ کی زندگی اتنی ہی پرسکون چلے گی، آپ کی زندگی اتنی ہی اسموتھ چلے گی. اس لیے کوئی بھی کام کریں آپ کے ہسبینڈ، آپ کی مدد کریں کسی سچویشن میں، تو ان کی شکریہ ان کا لازمی ادا کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں. اور یہ بات آپ دوسروں کو جا کے ضرور بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی اس وقت پہ کوئی نہیں تھا اور میرے ہسبینڈ نے میرا گھر جو ہے نا اس کو میرے گھر کے معاملات کو خراب ہونے سے بچایا، یا میرے ساری روٹین جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی، میں بیمار تھی یا کوئی بھی سچویشن تھی، یا آپ کہیں جاتی ہیں. سم ٹائمز ہو جاتا ہے خواتین کو اکیلے کسی جگہ جانا پڑ جاتا ہے، اور پیچھے ایک آدھ دن کے لیے گھر میں بچے اور ہسبینڈ اکیلے ہوتے ہیں، تو واپس آ کے یہ بات ضرور کہیں کہ آپ نے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوتا، بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ میرے گھر کے معاملات اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ میں خود چلا رہی ہوتی ہوں. چلتے ہیں جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف. دیکھیں، زندگی میں نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اچھے برے حالات سب کچھ چل رہے ہوتے ہیں. اگر اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی نہیں رہتا. تو اگر کبھی خدا نہ خواستہ برا وقت آ جائے نا، تو اس کو بہت صبر، تحمل اور پیشنس کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے. اور وہ برا وقت گزرنے کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا کہ برا وقت جو ہے نا وہ گزر تو جاتا ہے، لیکن اس میں کہے ہوئے نا
کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے سخت جملے جو ہوتے ہیں نا وہ دلوں میں رہ جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ برے وقت میں، بری سچویشن میں نا کوئی بھی سخت جملے ادا نہ کریں. اور جب وہ وقت گزر جائے اللہ کے کرم سے، تو پھر یہ بات آپ نے ضرور کرنی ہے کہ جی ہم نے برا وقت تھا، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے گزار لیا، اور اللہ پاک دوبارہ ہماری زندگی میں ایسا برا وقت نہ لائے. بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ جی دیکھا کتنی بری سچویشن تھی، اگر میں نہ ہوتی نا تو بس پھر آپ کا کیا بننا تھا، اگر میں نہ ہوتی تو پھر یہ وقت آپ کیسے گزارتے. تو اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ باتیں زندگی میں صرف تلخیاں پیدا کرتی ہیں. اور چھوٹی سی زندگی ہے جناب، اس کو ہنس کھیل کے گزار لیں. جتنا خوشی خوشی گزاریں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے یہ زندگی آپ کی جو ہے نا باغ و بہار بن کے گزرے گی. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں، اور بس پیشنس اور اگنورینس جو ہے نا یہ لازمی رکھیں اپنی زندگی میں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھے سے گزرے گی. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.